اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو عمل کیوں کرنا ہے نا؟ یہ کامن سوال ہے، یعنی تقدیر میں ہر انسان کے سب کچھ لکھ دیا ہے تو عمل کیوں کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ آئے، ان کو تقدیر کے بارے میں بحث کرتے ہوئے پایا تو آپ غصہ ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اور آپ نے غصہ میں کہا کہ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ دوسری قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا۔ تو تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر کا مسئلہ اتنا پیارا مسئلہ ہے کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ پہلے سے لکھ دیا ہے، تو جب پریشانی آتی ہے تو ہم یہ سوچ کر کے خود کو مطمئن رکھتے ہیں کہ جو لکھا تھا سو ہوا، قدر اللہ ما شاء فعل۔ اس لیے ہم ٹینشن میں نہیں جاتے، ہم ڈپریشن میں نہیں جاتے، ہم سوسائڈ نہیں کرتے۔ دوسری قوموں کو دیکھیے کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی خبر ملتی ہے، فوراً سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا پیارا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو کچھ بھی لکھ دیا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اس کی عقلی توجیہ بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے۔ انسان کو پیدا کیا تو انسان پیدائش سے لے کر کے موت تک کیا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا تو جانتا ہے۔ تو پیدا کرنے والے نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، لیکن انسان کا جہاں تک معاملہ ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دیا۔ عقل کس لیے دیا؟ تاکہ صحیح اور غلط میں تمیز کرے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا نبیوں کو؟ تاکہ انبیاء صحیح اور غلط کی تمیز بتائیں، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا، صحیح کام کرنے کا اختیار دیا، اور بتایا کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور برا کام کرنے کا بھی اختیار دیا اور کہا کہ اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو مجبور نہیں کیا انسان کو۔ اگر مجبور کیا گیا ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ بھئی ہم تو مجبور تھے، لیکن مجبور نہیں کیا گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، فطرت سلیمہ دیا، پھر انبیاء کے ذریعہ رہنمائی کی، پھر انسان کو اختیار دیا، اور اسی اختیار کی بنیاد پر اس کو انعام ملتا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر سزا ملتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر جرم کرتا ہے تو مجرم کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اور اگر اچھا کام کرتا ہے تو دنیا والے بھی اس کو انعام دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے کہ یہ دنیا امتحان حال ہے، اور اس میں جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا، برا کرے گا برا پائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور نے چوری کی، اور جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو کہا کہ میرا چوری کرنا لکھا تھا اور میں نے چوری کی ہے تو میرا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منطقی جواب دیا کہ دیکھو، جیسے تیرا چوری کیا جانا لکھا تھا ویسے ہی آج کے دن تیرا ہاتھ کاٹا جانا بھی لکھا ہے۔ تو یہ دلیل نہیں چلتی کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا، بلکہ ہم کوئی بھی گناہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔